کوئی بھی ٹیپنگ ڈاکومنٹ سروس وہ صرف سروس پرووائڈر ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا. یہ چیزیں میں بار بار بتا چکا ہوں بہت سی ویڈیو کے اندر، لیکن لوگ سمجھنے کو تیار نہیں ہیں. میں نے اکثر لوگوں کو بولا ہے کہ تو ویزا پہ اس وقت یو ای کے اندر موجود ہیں، بتایا بھی ہے کہ یار اب بھی ان کا ویزا نہیں لگ رہا ہے. ساؤتھ فری زون کے اندر، میدان فری زون کے اندر بھی ٹرائی کر چکے ہیں، اجمان فری زون کے اندر، ایسا خیمہ کے اندر بھی ڈال چکے ہیں. ان کو یہ بھی بتا چکے ہیں کہ بھائی اگر آپ نے ابھی کچھ لوگوں کے ویزا نکلنا شروع ہوئے ہیں، عربی لوکل ڈومیسٹک ویزا نکلے ہیں، کوئی اکا دکا نکلے ہیں، صحیح ہے، اور آپ کو پتہ ہے آلریڈی. فیملی ویزا جو نکل رہے ہیں وہ بھی میں ڈیلی بیس پہ بتاتا ہوں کہ بھائی یہ ریجیکشن ہے، یہ اپروول ہے. ہاں، جو کینسلیشن والے ہیں ان کے لیے میں بولتا ہوں بھائی کہ میدان فری زون، ساؤتھ فری زون، یا آپ آ سکتے ہیں جن بڑی کمپنی ہے 100+ جس کے اندر آپ کی ٹیپنگ ہو سکتی ہے. ہاں، اس وقت سب سے ایزی جن چھوٹی کمپنیوں میں لوگوں کے ویزے لگ رہے ہیں وہ ہیں جو بیچلر ڈگری والے ہیں اور ایکولوجی سرٹیفکیٹ جن کے پاس ہے، ان کے ویزے ایزی لگ رہے ہیں. ہاں، ابھی لوگ بولیں گے کہ ہم تو ویزا پہ آئے تھے، ویزا پہ میرے پہ وہ کام بھی ایزی نہیں ہے. یار کہ جب آپ ویزا پہ یو ای کے اندر موجود ہیں، اس کنڈیشن میں ابھی تک تو سسٹم میں اپڈیٹنگ کی ہوئی ہے، یا کب وہ چینجنگ ہوگی یا کب وہ اپڈیٹ ہوگا، اس میں آپ کی ویزا امیگریشن سے جا کے ریجیکٹ ہو جاتا ہے. اکثر بیشتر آپ کا آفر لیٹر اپروو ہو جاتا ہے، لیکن بعد میں آپ کا امیگریشن جا کے ریجیکشن ہو جاتی ہے. میں نے خود ایک یہاں پہ ہمارے سسٹر ہیں، ان کی کمپنی بنائی ہے ہم نے ساؤتھ فری زون کے اندر. پہلے ان کو ٹرائی کیا کہ ویزا لے کے دیا جائے، لیکن پھر انہوں نے بولا نہیں، کمپنی ہماری خود کی ہمارے ہاتھ میں رہنی چاہیے. اس کے لیے وہ ویزا پہ تھے، لیکن کینسلیشن ویزا پہ تھے. صحیح ہے، پہلے ہم نے ان کے ایجوکیشن سرٹیفکیٹ، ان کے پاس ایکولوجی نہیں تھی، ہم نے ٹرائی کیا 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، نہیں ہوا. پھر ان کی کمپنی بنائی گئی ساؤتھ فری زون میں. ساؤتھ فری زون میں کمپنی بن گئی ہے، آپ کو پتہ ہے کمپنی کافی مہنگی بنتی ہے. اس کے بعد ان کا ویزا ریجیکٹ ہو گیا. پھر ساؤتھ فری زون جو ہیں آ کے ہمارے دبئی والے، وہ کہتے ہیں جی اس کی دوبارہ سے ری اپیل کی جائے، ری اپلائی کیا جائے. تو آج ہم نے ان کی ری اپلائی کیا تھا تو وہ بھی ریجیکٹ ہو گیا. بات بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی کو ڈس ہارٹ کرنا، نہ. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ٹرائی کرتے ہیں اپنی حد تک، ایک لمیٹڈ ٹرائی کریں جس کی جتنی لمٹ ہے. کسی کی لمٹ 500 کی ہے، کسی کی 50,000 کی لمٹ ہوتی ہے، اس ٹائم تک ٹرائی کر سکتا ہے. لیکن اگر وہ یہ سوچتا ہے نا کہ ہم ٹیپنگ والے یا تو پی آر او بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ہاتھ کے اندر آپ کے ویزوں کی اپروول ہے، وہ بالکل غلط بات ہے. یار کہ ہم بھی اپنی طرف سے ڈاکومنٹیشن اچھی کر سکتے ہیں، آپ کو مشورہ اچھا دے سکتے ہیں کہ ایک ادھر سے نہیں ہے دوسری جگہ سے اپلائی کر. جیسے آج فیملی ویزا ہے، ان بھائی کا 2 دفعہ دبئی سے ریجیکٹ ہوا، 1 دفعہ ان کو ہم نے ڈالا اجمان سے ریجیکٹ ہوا ہے. پھر تیسری دفعہ ان کو میں نے بولا، میں کہا میرے بھائی مجھے فیس میری سروس فیس نہ دو، 1 دفعہ آپ کم القوین سے ڈالتے ہیں. اور جیسے القوین سے ڈالا تو ان کا ویزا نکل آیا. صرف طریقہ کار کیا ہے کہ ایڈوائس، کیونکہ سسٹم کا کسی کو اس ٹائم آئیڈیا نہیں ہے کہ سسٹم میں کیا ہو رہا ہے، کس وقت کس کا ویزا نکلے گا. جیسے میں نے بولا تھا اس مہینے کی 1 2 3 کو مور دین 10 سے 15 کے درمیان ہم نے اجمان ویزا والوں کے ویزے اپروو کیے. جیسے ہم نے 4 تاریخ کو ہم نے سکیورٹی اپروول ڈالی، ساتھ ہی ریجیکشن سٹارٹ ہو گئی. ابھی ایک یہ ویڈیو میں ایک اور چیز بھی کلیئر کرتا ہوں، جو بھی اجمان فری زون یا کسی بھی جگہ ویزا کرنے پہ پاکستانی ہے، انڈین ہے، یاد رکھیے گا کہ وہ لازم اپنا پولیس کلینر سرٹیفکیٹ، پولیس چارٹر سرٹیفکیٹ، پولیس کلینر سرٹیفکیٹ اپنی ہوم کنٹری سے بنوائیں. کیونکہ اجمان فری زون کی طرف سے آپ سے ہمیں دیا گیا کہ بھائی جن کے وہ ہوں گے ان کے ہی ہم سکیورٹی اپروول اپلائی کریں گے. پاکستانیوں کے تو پہلے سے ریجیکشن آ رہی تھی، بنگالیوں کے دوبارہ سے ریجیکشن وہاں پہ بھی سٹارٹ ہو گئی ہے. ابھی انڈین نیشن ہے وہاں پہ، تو انڈین نیشن کی ابھی تک سکیورٹی اپروول اپلائی ہو رہی ہے اجمان اے این سی کے اندر. ہاں، ابھی ایسا خیمہ فری زون کی بات کریں، ہاں جن کے پاس بیچلر ڈگری ہے ان کے ویزا وہاں پہ لگ رہے ہیں، ان کے ویزے وہاں پہ اپلائی کیے جا سکتے ہیں، نو ایشو. لیکن بتانے کا مقصد کیا ہے، سمجھانے کا مقصد کیا ہے کہ پیسے بڑی محنت سے کمائے جاتے ہیں. جیسے ایک ابھی تھوڑی دیر پہ ایک بھائی آئے ہیں، صحیح ہے، میں بتاتا نہیں ہوں کہ انہوں نے کہاں سے کیا کیا ہے، صحیح ہے. انہوں نے ایک لسٹ مجھے یہ بنا کے دی ہے، یہ یقیے گا، یہ انہوں نے ایک لسٹ مجھے بنا کے دی ہے 1 2 3. یقین مانیے کہ میں بولتا نہیں ہوں، لیکن یقین مانیے کہ یہ دیکھنے کے بعد انسان کو رونا آ جاتا ہے. صحیح ہے. اس میں ایک کمپنی، صرف فری زون کا نام لیتا ہوں، ایک کمپنی میں بنانے میں انہوں نے 25 سے 30 ہزار لگا دیا. ایک ویزا ان کو چاہیے تھا. اس کے بعد باقی دیکھیں چیزیں ایسی چیزیں ہیں، یقین مانیے ان کے ایک اسکیم ہوا، ایک بندہ پیسے لے کے بھاگ گیا، دوسرا بندہ یہ کر رہا ہے. یہ بتانے کا مقصد یہ نہیں، میں نے بھائی کا نام بھی نہیں رہا، لیکن بتانے کا مقصد کیا ہے کہ یار مارکیٹ کے اندر
جب تک پیسے آپ کی پاکٹ میں ہیں وہ پیسے آپ ہیں، جب آپ کی پاکٹ سے پیسے نکل جاتے ہیں وہ پیسہ آپ کا نہیں رہتا ہے۔ بے تک مجھے آپ ویڈیو شیئر نہ کیا کریں، نہ فالو کیا کریں، لیکن کم سے کم جو بور ہوتا ہوں وہ باتیں شیئر کر دیا کریں، صحیح ہے۔ میں آپ کو اکثر بولتا ہوں کہ یار میرے پاس آپ کام کروانے کے لیے نہ، جہاں پہ کام کروانے کے لیے جا رہے ہیں تھوڑی سرچ کر لیں کہ آگے والا بندہ کیسا ہے، راستے پہ چلتے ہوئے بندے کو کبھی پیسہ نہ دیں، اس کا کوئی دین ایمان نہیں ہے۔ سوری فا سے راز نوئی کا بہت سے آن لائن ورک کر رہے ہیں، میرا 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، لیکن بتانے کا مقصد ہے اس بندے کے بعد جا کے کام کریں جس کا پراپر وے میں آفس ہے، جس کو 1 سال 6 مہینے ہو گئے آفس بنائے، یا 2 سال 3 سال بیٹھے ہیں، یا سوشل میڈیا پہ بندہ 5-10 سال سے ایکٹیو ہے، اس بندے کے اوپر آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں، وہ بھی 80 to 90%۔ سب چیزیں چیک کرنے کے بعد ہر بندے پہ اگر آپ ٹرسٹ کریں گے نا، جو راستے پہ چلتا ہوا یقین مانیے کہ آپ کے پیسے لازم ڈوبیں گے۔ اور اس وقت اسکیمر ایکٹیو ہیں مارکیٹ کے اندر، یاد رکھیں آپ نے اپنے پیسے خود بچانے ہیں، یاد رکھیے گا یہ چیز۔ باقی آپ کی مرضی ہے، زیڈ پی ایف سے کام کروائیں نہ کروائیں، نو ایشو، لیکن یقین مانیے کہ ہم نے بھی سروسز دے رہے ہیں، ہم بھی ویزے اپلائی کرتے ہیں، ریجیکشن بھی آتی ہے، اپروول بھی آتی ہے۔ یہ میرا ان سب لوگوں سے درخواست ہے، ریکویسٹ ہے کہ یار جب آپ بڑی بڑی جگہ میں جاتے ہو نا، صحیح ہے، وہاں پہ آپ 4-4 500 لٹا کے آ جاتے ہو، ہمارے پاس آ کے 100 کے لیے وہ جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ وہ نہیں بولتے ہیں، یہاں پہ ان کو یاد آ جاتا ہے۔ یقین مانیے ہم ورک ویزا اپلائی کرتے ہیں اور تو ہم ورک ویزا کے سروس فیس لے رہے ہیں مارکیٹ سے بھی کم لیتے ہیں، میں نام لیتا ہوں، بڑے بڑے برانڈ ہیں، ہم سے ڈبل وہ چارج کرتے ہیں چیز پہ، لیکن لوگوں کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی ہے، لیکن جب سمجھایا جاتا ہے پھر پتہ چلتا ہو مجھے تو اس چیز کا پتہ ہی نہیں تھا کہ ایک بندہ اتنا پروفٹ ہم سے لے رہا ہے، صحیح ہے۔ اس لیے جو بندہ اسٹریٹ فارورڈ چاہ رہا ہے نا، اس کو اسٹریٹ فارورڈ چلنے دیا کریں، مہربانی کیا کریں، اس کے ساتھ زگ زیگ نہ کیا کریں۔ یہاں پہ ایسے بھی ہمارے لاسٹ ٹائم کے بھائی آئے تھے، صحیح ہے، پاکستان کے، باتوں میں 250 درہم کے لیے بندہ باتوں میں یہاں سے نکل گیا پیسے دیے بغیر۔ بعد میں نے بولا، میں کہ یار وہ سروس فیس آپ نے کیا تھا؟ ہم نے نہیں کیا تھا تو میرے بھائی آپ خود کر لیتے، ہمارے پاس کیوں آ کے پھر ہمارا ٹائم ضائع کیا آپ نے؟ تو ایسے نہ کیا کریں، درخواست ہوتی ہے ان سب بھائی دوستوں سے۔ اور وہ بھائی ماشاءاللہ سے ان کی سیلری کتنی تھی؟ 10,000 سر سیلری لے رہے تھے، اور انہوں نے 250 درہم کے لیے وہ اپنا دکھایا کہ میں کیا ہوں۔ یہ ہم لوگوں کی وہ ہے سوری فا سے، پھر کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیوں ایسی زیادتیاں ہوتی ہیں، کیوں ہم خراب ہوتے ہیں۔ یہ ویڈیو میں آپ ویزا کی انفارمیشن سمجھ لیں، یا تو کرنٹ کنڈیشن ہے ہم لوگوں کی اس ٹائم یو ای کے اندر وہ سمجھ لیں، لیکن کچھ حرکتیں ہمارے لوگوں کی ایسی ہیں، اگر ہم وہ چینج کر لینا تو کاش ہم بہتری کی طرف چلے جائیں گے، لیکن وہ ہم چینج نہیں کر سکتے ہیں۔ جو لوگ 10,000 سیلری لینے والا بندہ 250 درہم کے لیے کھا سکتا ہے، بعد میں تو آپ کال کریں، پہلے کہتا ہے جی ایڈ نہیں ہو رہا ہے، ابھی یہ ہو جاتا ہے، تب 24 گھنٹے کے بعد بندے کو کال کی جاتی ہے تو کیسے کہتا ہے جی آپ نے کیا تھا، وہ تو میں خود کر لیتا، یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا۔ ایسی بھی دنیا بیٹھی ہے، صحیح ہے، اللہ ہدایت دے۔ میں ایک ہی دفعہ کہ ایسے بندہ کام کر کے جائے، 250 کچھ بھی نہیں ہے، یاد رکھیے گا یہ دنیا کی کمائی ہے، آخرت کا 250 تو ہے نا، وہ نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ میں بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے اللہ معاف کرے کہ 250 سے مجھے کوئی فرق پڑ جاتا، نہیں، حق ہوتا ہے، ریٹ ہوتا ہے، بے تک وہ آپ نے 1 درہم کسی کا لیا ہوا ہے یا 1,00,000 درہم لیا ہوا ہے، صحیح ہے۔ ایک بندے نے کھایا، میں نے اپنے وہ سمجھنے کہ سارے سے کر کے 250 دے دیا کہ یار جانے دو، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ ہدایت دے، بس یہ دعا مانگنی چاہیے۔ بس یہ ویڈیو دی، بس دیکھیے گا کیسے۔ باقی یہ زیڈ پی ایف کا نمبر میں نے دے دیا، کوئی سروس چاہیے تو رابطہ کر سکتے ہیں۔ باقی وہی بندے ہیں جنہوں نے حقیقت میں کام کروانا ہے، صحیح ہے۔ اپنا ٹائم بھی ضائع نہ کیا کریں، ہمارا ٹائم بھی ضائع نہ کیا کریں، آپ کا بھی ٹائم قیمتی اور ہمارا بھی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔